على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے اس مبارک مجلس میں اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع فرمایا. رمضان المبارک بھی بہت ہی قریب ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا بہت ہی انتظار فرمایا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع ہو جایا کرتی تھی. شعبان کے مہینے میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے. انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے فضائل کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگا. ابھی گزشتہ جمعۃ المبارک دعا کے سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو بیان فرمائے تھے اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ بتلائے تھے، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیسے مانگتے تھے، اس کے تعلق سے آپ حضرات گزشتہ جمعہ بہت ہی تفصیل سے بیان سنے تھے. گزشتہ جمعہ ایک واقعہ رہ گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری ایسی کوئی نیکی جو خالص ہم اللہ کے رضامندی کے لیے، جو صرف اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نیکی کیے تھے، اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس نیکی کے برکت سے بھی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ولیوں کی اور اس کے خاص بندوں کی دعا نہیں، بلکہ کمزور سا کمزور ایمان والا بھی، کمزور سا کمزور آدمی بھی، ایمان والا جو کبھی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، وہ بھی اس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ اس کی مانگ کو بھی پوری فرما دیتا ہے. کیونکہ کمزوروں کو، ولیوں کو، اولیاء کو، طاقتوروں کو، انبیاء کو، صحابہ کو، علماء کو اور بڑے سے بڑے لوگوں کو، چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کو، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تو سب کا ہے. ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، ایک باپ کے 4 بیٹے، تو اس باپ کی نظر جو بندہ سب سے کمزور ہے، جو بیٹا سب سے کمزور بیٹا ہے، کما نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، دماغ سے تھوڑا کمزور، پیروں سے تھوڑا کمزور، ہاتھوں سے تھوڑا کمزور، یا کسی نہ کسی طرح کی کمزوری کسی بچے کی ہے، تو باپ کی نظر زیادہ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت، باپ کا خیال کمزور بچے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. 2 یا 3 بھائی گھر میں ہیں، ایک بھائی جو ہے چالاک ہے، کماتا ہے، کما سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے،
ایک بھائی تھوڑا کمزور ہے، زیادہ کما نہیں سکتا، پڑھ نہیں پاتا، اس کا دماغ بھی اتنا تیز نہیں ہے، وہ زیادہ ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کیا، وہ کمزور ہے بیٹا۔ باپ کی توجہ زیادہ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ جو بندہ کما نہیں سکتا، جو بندہ کھا نہیں سکتا، جو بندہ زیادہ پڑھ نہیں پایا، جو بندہ زیادہ کما کر گھر چلا نہیں سکتا، باپ کی توجہ اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بچے کو میں کیسا ڈیولپ کروں، اس کو کمائی میں کیسے لگاؤں، اس کو راستے پہ کیسے لاؤں، اس کے مشکلات دور کیسے ہوں گی۔ باپ کی نظر زیادہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور کمزور بندوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی آسانی سے سن لیتے ہیں، بہت ہی آسانی سے۔ میں بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 3 نوجوان تھے جو راستے میں سفر کر رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، ایسی خطرناک بارش شروع ہو گئی کہ 3 نوجوانوں کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ تینوں کے تین نوجوان ایک غار کے اندر گھس جاتے ہیں، بارش سے بچ جائے، پہاڑ میں غار کے اندر گھس گئے، بارش کے خطروں سے تھے، اس بارش کے پانی سے تو ہم بچ سکتے ہیں، سخت ایک دم زبردست بارش، بجلیاں چل رہی ہے، ڈر کے مارے غار کے اندر چلے گئے تو طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا۔ اس طوفان کے ذریعے سے ایک بڑا سا پتھر، جو غار ہوتا ہے تیلگو میں سرنگم جو بولتے ہیں، اندر وہ چھپے ہوئے تھے، ایک بڑا پتھر آ گیا، اس غار کے جو سوراخ ہے، سوراخ کو بند کر دیا، فٹ ہو گیا ایک دم سے۔ جس طریقے سے ایک بوتل کو ڈھکن لگا دیں گے کیسا فٹ ہو جاتا، اسی طریقے سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا طوفان کی وجہ سے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی کیا مرضی تھی پتہ نہیں، وہ اس غار کو ڈھانپ دیا، پوری طور پر فٹ ہو گیا ایک دم۔ اب روشنی جو آ رہی تھی، روشنی بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا غار کے اندر۔ ارے بھائی اندھیرا ہو گیا، غار کے اندر روشنی نہیں ہے، ہوا کی کمی ہے، اب پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تڑپنے لگے، چیخنے لگے، سوچنے لگے کیا راستہ ہے، اتنے بڑے پتھر کو ہم تینوں مل کر تو ہٹا نہیں سکتے۔ اب کسی بندے نے، ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ تم اپنے زندگی میں کوئی ایسی نیک عمل کیے ہوں گے جو صرف اللہ کے رضامندی کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس عمل کا، اس کام کا واسطہ اللہ کو دیجئے، وسیلہ دیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ پاک چاہے تو ہمیں اس مشکل سے باہر لا سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ایک بندے نے کہا اللہ سے، یا اللہ تجھے معلوم ہے میرے بوڑھے ماں باپ ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بکریوں کو چراتا ہوں، کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، بوڑھے ماں باپ کے لیے رات میں دودھ لے کے جاتا ہوں، بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا ہوں، ان کا پیٹ بھرتا ہوں۔ جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں، جب تک میں اپنے ماں باپ کا پیٹ بھرتا نہ دیکھوں، جب تک میں اپنے ماں باپ کے دل کو خوش نہ کروں، دودھ کسی کو بیچتا بھی نہیں ہوں، دودھ کسی کو دیتا بھی نہیں ہوں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی میں دودھ نہیں دیتا تھا۔ میرے ماں باپ کا پیٹ پہلے بھر جائے، بوڑھے آدمی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم بڑے ہوئے، ان کے ذریعے سے ہم کمائی کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کھا پی رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، ان کا صدقہ ان کی بہت، ان کے قربانیاں ہمارے اوپر ہے، محنتیں۔ ان ماں باپ کے دل کو جب تک خوش نہ کروں، جب تک میں کسی کو دودھ نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ دودھ بیچتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن رات میں لیٹ ہو گیا، میں اپنے گھر گیا، میرے ماں باپ تھکے دودھ کے لیے انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے، بھوکے ایسے ہی سو گئے۔ میں جب گھر گیا تو دیکھا امی بھی سوئی ہوئی، باپ بھی سویا ہوا، تو میں نے سوچا ان کو اگر نیند میں جگاؤں تو ڈسٹرب ہوگا، تو ان کے پیروں کے پاس میں کھڑا رہا، اب اٹھیں گے دودھ دوں گا، اب اٹھیں گے دودھ دوں گا، اب اٹھیں گے دودھ دوں گا۔ میں بھی پیا نہیں دودھ، میں بھی بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے، میرے بیوی بھی بھوکی۔ میرا روزانہ کا معمول تھا کہ پہلے اپنے اماں کو، باوا کو میں کھلاؤں گا، دودھ پلاؤں گا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ صبح تک اٹھے نہیں، ایسے ہی سو گئے۔ صبح تک میں انتظار کرتا رہا، اگر میں سو جاؤں گا
میری امی دیکھے گی، میرا باپ دیکھے گا سوتا ہوا تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بے ادبی ہوگی۔ میں صبح تک ان کے پلنگ کے پاس، ان کے خدموں کے پاس انتظار کرتا رہا، دودھ کا پیالہ پکڑ کر۔ صبح میں جب میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا اتنا فرما بردار لڑکا، اتنا فرما بردار بیٹا ہمارے لیے پوری رات سویا نہیں۔ صبح میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، رونے لگے، میرے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، یہ کام تجھے پسند آیا، یا اللہ اس مشکل سے ہمیں دور فرما، اس پتھر کو ہٹا دے۔ یہ دعا جب اس نے کی اللہ سے، پتھر تھوڑا کھس گیا، وہاں سے تھوڑا ہٹا، تھوڑی روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرے بندے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو جانتا تھا کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا کرتا تھا، روزانہ میں اس کی مزدور اسے دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مزدور میرے پاس کام کرنے آتا تھا، تو اس کی مزدوری کبھی ایک دن کی مزدوری ایک دن میں دیتا تھا، کبھی ایک ہفتے میں مانگتا تھا، ایک ہفتے میں اس کی مزدوری دیتا تھا، کبھی 10-15 دن میں، ایک مہینے میں، وہ مزدوری جب مانگے اس کی مزدوری میں دے دیا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کہا کہ میں نہ تیری مزدوری مجھے چاہیے اور نہ میں تیرے پاس کام کروں گا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ اس کی جو مزدوری میرے پاس تھی، اس کے جو پیسے میرے پاس تھے، اس کو میں انویسٹ کر دیا کام کے اندر، جانوروں کو خریدا، بکریوں کو خریدا، بیل بھینسوں کو خریدا۔ اس کی جو پراپرٹی تھی، اس کے جو جانور تھے، وہ بڑھتے گئے، انویسٹ کر دیا۔ میں کھایا نہیں، مزدور کا پیسہ کھانا حرام ہے، اس کا حق ہے، اسے دینا میرے اوپر فرض ہے، میں کھاؤں تو حرام ہو جائے گا۔ تو انویسٹ کر دیا میں، تو بکریاں بڑھتے گئے، جانور بڑھتے گئے۔ ایک دن وہ مجبور ہو گیا، میرا جو مزدور تھا میرے پاس آیا، کہا کہ مالک میں تم سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اب میرا برا وقت آ گیا ہے، اب میں پریشان ہوں، اس پریشانی سے مجھے نکال دو، میری جو مزدوری تھی نا تمہارے پاس، وہ مزدوری دے دو، ابھی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی ہے۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ جتنے گائیاں، جتنے بیل، جتنے بھینس، جتنے بکریاں ہیں، یہ سب کچھ تیرے ہیں، ان سب کو لے کر چلا جا، یہ تیری مزدوری ہے۔ کہا کہ میں نے تو کچھ ہی پیسے مجھے آنے تھے نا، اتنے جانور، اتنے بکریاں، اتنے بیل، اتنے بھینس، اتنے جانور، اتنی کچھ دولت میری کیسی ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ تیرے جو پیسے میرے پاس تھے مزدوری کے، ان پیسوں کو میں نے انویسٹ کر دیا بزنس کے اندر، جانور خریدا، جانور بڑھتے گئے، اتنی بکریاں بن گئے، اتنے بیل اور بھینس بن گئے، اور اتنے گائیاں بن گئے، سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا حق ہے، تو لے کے جا۔ اللہ سے ڈر کر میں ایمانداری کے ساتھ اب تک زندگی گزارا ہوں۔ یا اللہ، وہ جو مزدور تھا اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکلے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوا، میرے لیے وہ دعا کرتا ہوا جو گیا تھا، یا اللہ اگر وہ عمل تجھے پسند آ گیا تو مجھے اس مشکل سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہم تینوں کو۔ اس نے جب دعا مانگی، غار کے پاس جو پتھر تھا تھوڑا اور کھس گیا، روشنی آنے لگی باہر سے۔ تیسرا جو بندہ تھا اس نے کہا یا اللہ تجھے معلوم تھا نا، میں جوانی میں تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس پیسہ بھی بہت کچھ تھا، میں بہت خوبصورت بھی تھا، لڑکیاں مجھے بہت پسند بھی کیا کرتی تھی، میرا دل ایک لڑکی کے اوپر آ گیا۔ تو اس سے میں نے کہا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملنے کے لیے گیا گھر میں کوئی نہیں، پورے دروازے بند، پورے کھڑکیاں بند، باہر سے کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی، کوئی ہمیں دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اور میرے پاس پیسے بھی تھے 100 دینار۔ میں نے اس لڑکی سے کہا 100 دینار میں تجھے دینا چاہتا ہوں، تو میری ضرورت کو پوری کر دے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ہم دونوں جب قریب ہوئے، اس لڑکی نے کہا کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ سے تو ڈر، کوئی تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا نا۔ جب اس نے کہا تو میں اللہ تجھ سے ڈر کر اس سے دور ہو گیا۔ اگر میں زبردستی کرتا تو کام بن جاتا، اگر میں چاہتا تو
اس کے میری خواہش تو میں پوری کر سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، میرے پاس پیسے بھی بہت تھے، میں خوبصورت بھی بہت تھا، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ صرف تیرے سے ڈر کر میں برے کام سے بچ گیا تھا نا۔ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دے۔ تیسرے بندے نے جب اللہ سے دعا مانگی، غار کے اوپر جو پتھر آ گیا تھا وہ کھس گیا پورے طور پر، وہ تینوں کے تینے بچ کر باہر نکل گئے۔ میرے بھائیو، اللہ سے تمہارے ہمارے زندگی میں اگر کوئی ہم ایسے اچھے اعمال کیے ہیں، اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا اگر مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایسے نیکیاں، ایسے اعمال تیار کر کے رکھ لو، جو نیکیاں، جو اعمال ہمیں خبر کے اندھیرے سے بچا سکے۔ ایسے اعمال، ایسے نیکیاں تیار کر کے رکھ لو، جو نیکیاں، جو اعمال ہمیں جہنم کے گڑھے سے بچا سکے۔ ایسے نیکیاں، ایسے اعمال تیار کر کے رکھ لو جو پل صراط کے راستے میں ہمیں آسانی سے پار کروا سکے۔ ہم سب کو ایسے نیکیاں، ایسے اعمال تیار کر کے جانے کی ضرورت ہے جن نیکیوں کے ذریعے سے، جن اعمال کے ذریعے سے خبر میں بچھوؤں سے، سانپوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حفاظت فرمائے۔ آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہم کسی مشکل میں اگر ہم آ گئے نا، ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے، ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، ہم کسی مشکل میں اگر پھنس جائے، کیا ہمارے پاس کوئی عمل ایسا ہے جس عمل کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر اگر اللہ سے ہم دعا مانگے، اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے دور فرما دے، اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے نکال دے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اعمال ایسے ہیں؟ ایک مرتبہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کے ذریعے سے، اچھے اعمال کے ذریعے سے، غریبوں کی مدد کے ذریعے سے، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے، اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ والوں کے قدموں کے دبانے کی برکت سے، اللہ والوں کی خدمت کی برکت سے، مسجد اور مدرسے والوں کی خدمت کرنے کی برکت سے، مسجد اور مدارس کے بنانے کی برکت سے، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانے کی برکت سے، روڈوں پہ جو لوگ بھوکے پڑے ہیں ان لوگوں کی خدمت کے برکت سے، بیوہ لوگوں کے سہارا دینے کے برکت سے، غریب بچوں کے شادیاں کرنے کے برکت سے، غریب معصوم یتیم بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے برکت سے، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں، عذاب سے بچا لیتے ہیں، مشکلات سے بچا لیتے ہیں، بڑے بڑے حادثات سے بچا لیتے ہیں۔ وگرنہ تو دنیا میں دیکھ لیجئے کروڑوں پتی ہیں جن کے پاس کوئی نہیں، بلیٹ پروف کار میں گھومتے ہیں، بلیٹ پروف کار میں، پھر بھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ان لوگوں کی موت ہو رہی دنیا میں۔ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ذات۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں، سائیکل پہ گھومنے والے، موٹر سائیکل پہ گھومنے والے، پیدل جا رہے ہیں، گاڑی جا رہی ہے، لاری جا رہی ہے، موت کے قریب چلے گئے، کہتے ہیں کہ بال بال میں بچ گیا ہوں۔ ارے بھائی، بال بال تو بچا نہیں ہے، بال بال اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مشکل سے بچایا ہے۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اکاؤنٹ میں ایسے اعمال ہے جو اعمال ہمیں خبر کے عذاب سے بچا سکے، جہنم کے عذاب سے بچا سکے، خبر کے اندھیرے سے بچا سکے، خبر میں سانپ اور بچھوؤں سے بچا سکے، دوزخ کے آگ سے بچا سکے، پل صراط کے راستے پہ آسانی سے پار کروا سکے۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب آسانی کے ذریعہ ہمارے اعمال بن سکے، کیا ہمارے اعمال کوئی ہے؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگو، نیکیاں کرو، اچھے کام کرو، اچھا ہوگا، برا کام کرو تو ہم سب کے ساتھ برائی ہو۔ جو اچھا کریں گے ان کے ساتھ اچھا ہوگا، جو برا کریں گے ان کے ساتھ برا ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے طریقوں میں سے 3 طریقے میں گزشتہ جمعہ بتایا تھا. عاجزی، انکساری کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، مجنون بن کر، پاگل بن کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ پاک تمہاری مانگ کو پوری فرما دیں گے. دنیا والے کسی سے سخت پریشانی کے وقت، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارجنٹ مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، کسی دوست کو فون کر کر دیکھو. ایگزام کل صبح میں، اگر ایگزام فیس میں نہیں دوں گا، ایگزام میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، پرمیشن نہیں، 50,000 روپیہ کی ضرورت ہے. ارے بھائی ہسپتال میں ہوں، میرے بچے کے لیے، میری بیوی کے لیے، میری اماں کے لیے 50,000 سخت ضرورت ہے. کسی دوست کو فون کر کر دیکھو، 90% جواب ملے گا کہ دیکھیں گے، ٹرائی کریں گے. ارے کل ہی خرچ ہو گئے تھے، پرسوں فون کرنا تھا، کل شام میں فون کرتا، میں تجھے دے دیتا تھا. کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو دوستی بھی کاٹ دیتے ہیں صرف پیسے پوچھنے کی وجہ سے. اور تمہارے خاص دوستوں سے لسٹ نکالو، 10 تمہارے خاص دوست ہوں گے جو روزانہ تمہارے ساتھ چائے پیتے ہیں، روزانہ تمہارے ساتھ گھومتے ہیں، روزانہ تمہارے ساتھ سگریٹ پیتے ہیں، روزانہ ان کے ساتھ تم فلمیں دیکھتے ہو، روزانہ جن کے ساتھ تم ٹائم پاس کرتے ہو. ان خاص دوستوں کو فون کر کے دیکھو سخت ضرورت کے وقت میں. وہ کہیں گے ارے دوست کل ہی خرچہ ہو گیا، ارے کل اگر فون کر لیتا نا میں ضرور دیتا تھا. کچھ ایسے ہوں گے جو فون میں نہیں اٹھاتے. اگر پتا چلا نا یہ ہسپتال میں ہے، اگر پتا چلا نا کل اس کا ایگزام ہے، اگر پتا چلا نا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر معلوم پڑا نا ارے انہیں پیسوں کے واسطے فون کر رہا ہے، اس کا فون تک نہیں اٹھاتے، موبائل سائلنٹ میں رکھ دیتے ہیں. اللہ سے مانگ کر دیکھو، اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے جب تم مجھ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دل سے جب تم مجھ سے مانگتا ہے، میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں، تیری دعا کو سنتا ہوں، تیری مانگ کو پوری کرنے کے واسطے میں تیار ہوتا ہوں. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں رہا کرتے تھے. تابعی ہے، صحابی کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ان سے ان کو دل لگ گیا تھا. جب ان سے تعلق ان کا ہو گیا نا، ان کا دل زیادہ مسجد میں لگتا تھا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں ان کی زندگی گزرتی تھی، نفلوں میں، عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں، درود پڑھنے میں. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ مزدوری کے لیے جاتے تھے، ان کو کام بھی برابر نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ گھر میں گئے، ان کی بیوی بڑی وفادار تھی، بہت ہی وفادار، صبر کر لیا کرتی تھی، چلو اللہ کی عبادت کر رہا بندہ. وہ گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ اچانک کہ اگر تم آج بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرو گے، کچھ سامان، سودا، ترکاری، سبزی نہیں لاؤ گے، آج مزدوری پہ نہیں جاؤ گے نا، میں ان بچوں کو لے کے اپنی ماں کے گھر چلے جاؤں گی. بچوں کا بھوک مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میں برداشت نہیں کر سکتی، بچوں کو بھوکا میں دیکھ نہیں سکتی. ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ مزدوری کے لیے باہر نکلے، گئے، دیکھے، ڈھونڈے کام، کوئی کام نہیں ملا. اللہ کی قدرت اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ملا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، کوئی کام نہیں ملا. افسوس کے ساتھ دریائے فرات کے پانی سے وضو بنایا اور دریا کے پاس ہی بالوں میں سجدے میں گر گئے، اللہ سے مانگنے لگے. چلو مزدوری تو نہیں ملی، اللہ کی مزدوری تو کر لوں گا. مزدوری تو نہیں ملی نا، اللہ کی عبادت تو کر لوں گا. اللہ کیوں نہیں دیا، کئی کو نہیں دیا، اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا. اللہ کی عبادت کروں گا، اس کی مزدوری کروں گا، وہی دینے والا ہے. وہ دے تو بھی اس سے راضی، اگر وہ نہ دے نا تو بھی اس سے میں راضی ہوں. اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، نمازیں پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے. سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ، سخت گرمی کے موسم میں، بالو بھی گرم ہے. عصر تک عبادت میں رہے. شام کا وقت جب ہوا تو نکلے گھر.
انہوں نے سوچا کہ کوئی مزدوری نہیں، کوئی پیسے نہیں، اب گھر خالی ہاتھ جاؤں گا نا، بیوی گالیاں دے گی گھر جاؤں گا تو، چھوٹے چھوٹے دیواریں، خالی ہاتھ جاؤں گا دیکھ لے گی، نظر آئے گا، راستے سے ہی وہ گالیاں شروع کر دیں گی۔ آج مجھے وارننگ دے کے وہ بھیجی ہے نا، جو بالو تھا، جو رومال بچھا کر نماز ادا کیے تھے، اس رومال میں بالو کو بھر لیے، گھاٹی ڈال دیے اور رومال کو لے کر گھر چلے گئے، ایک کونے میں رکھ دیا، السلام علیکم بول کے گھر میں گئے، کونے میں رومال کو رکھ دیے، کونے میں بالو، اس رومال کے اندر بالو۔ تو بیوی نے کہا کہ جلدی منہ ہاتھ دھو لو، کھانا ریڈی ہے، کھانے کا انتظام ہے، دسترخوان لگاتی ہوں۔ پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ بچے تو کھانا کھا لیے، کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے۔ کہا کہ دسترخوان لگایا، بیٹھ جاؤ کھانے میں۔ کھانے کے لیے بیٹھو تو دیکھا سبزیاں، سلاد، روٹی، اس زمانے کے جو اسپیشل چیزیں تھے پورے کو دسترخوان پہ۔ کہا کہ اتنی چیزیں میرے گھر میں کیسے آ گئی؟ کہا کہ تم پتہ نہیں آج کس کی مزدوری کر کے آئے ہو، آج تم کس کی مزدوری کر کے آئے ہو؟ وہ میرے گھر میں گیہوں بھی پہنچا دیا، روٹی بھی پہنچا دیا، آٹا بھی پہنچا دیا، سلاد بھی پہنچا دیا، ضرورت کے پورے سامان میرے گھر میں موجود ہے۔ آج اتنا خزانہ میرے گھر میں آ گیا نا کہ اس سے پہلے میرے گھر میں کبھی بھی اتنا خزانہ نہیں آیا، اتنے ضرورت کے سامان نہیں آئے۔ تم کس کی مزدوری پہ آج گئے ہو؟ کوئی بندہ لا کر دے کر گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ اتنی مزدوری تھی، آ گئی ماشاءاللہ، اس رومال میں تم لائے کیا ہو؟ رومال کھولا تو دیکھا اس رومال میں جو بالو تھا وہ بالو سونے میں بدل گیا، ہیرے اور جواہرات میں بدل گیا، وہ پورا کا پورا بالو گولڈ کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں بدل گیا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے جب سجدے میں گیا، اللہ سے مانگا، اللہ میرے گھر میں آسمان سے مزدوری بھی پہنچا دیا، اللہ میرے گھر میں اس بالوں کو سونا اور جواہرات میں بھی بدل دیا۔ اس خدا سے مانگ کر تو دیکھو ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم مانگتے کیسے ہیں اللہ سے؟ ہے ہمارے پاس دل مانگنے کا؟ ہمارے پاس مانگنے کی تڑپ ہے؟ ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ ہے؟ دعا کے لیے ہم ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں، سوچو 5 منٹ ہم اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا 1 منٹ بھی ہمارا دل اور دماغ، ہمارا خیال کیا اللہ کی طرف ہوتا ہے؟ سوچو دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے محبت سے مانگ، اللہ کو اپنا دوست سمجھ کے مانگ، اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کے مانگ، اللہ کے عشق میں پاگل ہو کے مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پوری نہیں فرمائیں گے؟ اللہ سے مانگو محبت سے۔ ضرورت کے وقت گھگاتے ہیں نا ان بھکاریوں کو جو باہر روڈوں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، جن لوگوں کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی نا، ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسا چہرہ بناتے ہیں، ایسی شکل بناتے ہیں، ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ انسان، پتھر دل انسان کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور اس کو وہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے وقت کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے؟ اللہ سے مانگتے وقت کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے؟ ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ سے مانگو، مانگنے کے طریقے سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ دنیا والوں سے مانگے گا وہ رسوائی حاصل کرے گا، ذلت حاصل کرے گا، وہ کبھی غنی نہیں بن سکتا۔ مانگو پہلے اللہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں اگر نمک بھی ختم ہو گیا پہلے اس خدا سے مانگو۔ آج اللہ سے مانگنے کی ضرورت، اللہ سے پہلے مانگو، اس کے بعد محنت کرو، مزدوری کرو، کام پہ لگو۔ آج ہم سارے لوگوں سے دعا کی درخواستیں کرتے ہیں نا، ولیوں کے دربار میں بھی جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، بابا ہماری فریاد سن لیجئے، ہماری ضرورت کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ والوں کے دربار میں بھی جاتے ہیں، ان کے پیروں کو دبانا، بڑے پیروں کو بھی دباتے ہیں، کہتے ہیں حضرات ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے پریشانیاں دور ہو جائے۔ آج ہم جاتے ہیں بڑے بڑے علماء کے دربار میں، حضرات ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارا کام آسان ہو جائے۔ آج ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، حضرات کوئی تعویذ لکھ کے دے دو، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں نوکری مل جائے، ہمیں جاب مل جائے، ہمارا دکان اچھا چلنے لگے۔
اللہ پاک کہتا ہے ان سب کو بنانے والا میں ہی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرو. اللہ والا اللہ کا قریبی ہوتا ہے, وہ دعا کرے تو اللہ پاک اس کی سنتا ہے. مگر اللہ کہتا ہے کیا میں تمہاری نہیں سننے والا؟ کس نے کہا کہ میں نہیں سننے والا ہوں؟ کس نے کہا کہ اس کے ذریعے سے آؤ گے تو ہی میں سننے والا ہوں؟ اللہ پاک کہ میں خود کہتا ہوں نا, تم مانگو میں تمہارے قریب آ جاتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, میں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوں مگر تمہیں نظر نہیں آتا, میں تم دیکھ نہیں سکتے. میری رحمت تمہارے قریب ہے, میں تمہاری مانگ کو سننے کے واسطے تیار ہوں, مجھ سے مانگو تو صحیح. سب اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ. 5 وقت دعا مانگے, 5 منٹ اگر دعا مانگے, 5 منٹ پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ کے قریبی بنو, اس کے دوست بنو, اس کے دوست بن کر مانگو. پہلے مانگو اللہ میں کمزور ہوں, میں گنہگار ہوں, میں ظالم ہوں, میں نافرمان ہوں, میرے کمزوریاں بہت ہیں, مگر کمزور کا خدا بھی تو ہی تو ہے نا, تیرے سوا کون ہے خدا؟ کمزور کو بنانے والا بھی تو ہی تو ہے نا, تیرے سوا دربار کون سا ہے بتا, در کون سا ہے, راستہ کون سا ہے بتا, دینے والا کون ہے خدا؟ تیرے سوا کوئی تو نہیں نا. پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, اپنے گناہوں سے معافی مانگو, اپنے لیے بھی دعا کرو. امت میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. صرف ہمارے لیے نہیں, ہمارا گھر اچھا رہنا, میرے بیوی بچے اچھا رہنا. خالی اپنے واسطے جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا. میرے بھائی, اگر ہمارے بیوی بچے, ہمارے گھر والے, اگر ہم تکلیف میں, مشکل میں, ہمارے بچے جیسے تکلیف میں, پڑوسیوں کے بچے, کسی بھی دنیا کے کنٹری میں رہنے والے معصوم اگر وہ بھوکے مریں گے نا, ہمارا بچوں کا جو بھوک ہے سیم بھوک ہے نا, ان کا بھی سیم ہی بھوک ہے نا, ان کی بھی تکلیف سیم ہے نا. یہ بیمار ہیں تو کوئی بھی بچہ 2-3 سال کا, ہمارے 2-3 سال کے بچے بیمار ہیں تو ہم جیسے پریشان ہوتے ہیں, کوئی بھی انسان اگر بیمار ہے اس کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے نا, اس کا بھی جسم وہی ہے نا, وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے نا, وہ کسی لوہے سے تو نہیں بنا. تو اس لیے دعاؤں میں پہلے باہر والے جو ہے اڑوس پڑوس ان ساروں کے واسطے دعا کرو, ساری امت کے واسطے دعا کرو. اے اللہ جو پریشان ان کے پریشانیوں کو دور فرما, جو مشکلات میں ان لوگوں کی مشکلات کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. دعا باہر والوں کے واسطے مانگو. اگر کوئی پریشان تمہارے کان میں کسی کے بارے میں آواز آئی, کسی کے بارے میں تم سننے میں تمہیں آیا کہ فلاں محلے میں فلاں آدمی بیمار ہے, پہلے اس کے بارے میں دعا کرو. فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ دوسروں کے واسطے شفا کی دعا مانگ رہا, اس کو شفا عطا فرما. یہ دوسروں کے پریشانیوں کو دور ہونے کی دعا مانگ رہا, اس کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. یہ دوسروں کے بارے میں فکر کر رہا, یا اللہ اس کے اوپر تو رحم فرما. دوسروں کے واسطے مانگو, اس کے بعد اپنے لیے مانگو. اللہ دوسروں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے, ان کے برکت سے تمہارے پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت کچھ بیان باقی ہے, انشاءاللہ اگلے جمعے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to